بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس معجزات کا مجموعہ ہے۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کو دیے گئے تمام معجزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں یکجا ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر پہلو ایک معجزہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے منسوب ہیں۔ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تسبیح پڑھتی تھیں۔ درخت اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے اور تعظیم میں جھکتے تھے۔ ہرنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ضامن تسلیم کرتی تھیں۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا حال بیان کرتے تھے۔ سیرت مبارکہ اور احادیث کی کتب میں ایسے درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی اور نبوت کے مقام کو پہچانا۔ کچھ درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر زمین کو چیر کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت پائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مخصوص معجزات عطا کیے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بے شمار عملی معجزات ملے، وہیں قرآن پاک کی صورت میں ایک عظیم علمی معجزہ بھی عطا فرمایا۔ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ اپنی معجزانہ شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس محفوظ ہے۔ ناظرین، لفظ معجزہ عربی زبان میں عجز سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایسی چیز جس کے سامنے عقل عاجز ہو جائے، کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ انبیاء کے معجزات دراصل قدرت الہی کا اظہار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مکہ کی ایک ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا رکانہ بن عبد یزید سے ہوا، جو کہ قریش کا ایک نامور پہلوان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے شرط رکھی کہ اگر آپ مجھے کشتی میں شکست دے دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار کشتی میں شکست دی، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ رکانہ نے تعجب سے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے مجھے شکست دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی عجیب چیز دکھا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی روش بدل لو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ رکانہ نے کہا کہ بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تو وہ اپنی جگہ سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ واپس چلا جائے تو وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ بدر میں بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی چھڑی عطا فرمائی اور فرمایا، عکاشہ جا دشمنوں سے لڑ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چھڑی کو ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی جھٹکا دیا وہ ایک لمبی تلوار بن گئی، جس کی دھار تیز اور چمکدار تھی اور مضبوط بھی تھی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلوار کو میدان بدر میں خوب استعمال کیا۔ اس تلوار کا نام العون تھا اور وہ حضرت عکاشہ کے پاس ایک مدت تک رہی، جس سے وہ جہاد میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی میدان احد میں اپنی دلیری کے جوہر دکھائے۔ جنگ کے دوران حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی اور اس کی پتلی نکل کر ان کے گال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ان کی آنکھ زخمی ہو کر گال پر لٹکنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے واپس آنکھ کی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کی قدرت سے وہ آنکھ نہ صرف ٹھیک ہو گئی بلکہ دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ تیز نظر اور بہتر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی
اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے لڑکے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں دودھ تو ہے، مگر وہ کسی کی امانت ہے اور مجھے اسے دینے کا حق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اور نہ ہی دودھ دینے والی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسی بکری ہے۔ پھر میں نے وہ بکری پیش کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور تھوڑی دیر تک سہلاتے رہے، جس کے نتیجے میں اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں دودھ بھرا اور خود بھی پیا اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر کو بھی پلایا۔ اس کے بعد بکری کے تھن دوبارہ پہلے کی طرح ہو گئے، جیسے کہ کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ ایک بار ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بد دعا جلد پوری ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران انہوں نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں شیر عام بکریوں کی طرح گھومتے ہیں۔ ابو لہب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی اور وہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے قافلے کے لوگوں سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے اور میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں۔ تم سب سامان گرجا کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر سب اس کے گرد حصار بنا کر سو جاؤ۔ قافلے والوں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے تھے تو جنگل سے ایک شیر آیا۔ اس نے قافلے کے ہر فرد کو سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ وہ گستاخ رسول کی تلاش میں تھا۔ پھر شیر پیچھے ہٹا اور ایک بلند چھلانگ لگا کر سامان کے ڈھیر پر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ کر مار ڈالا۔ اس واقعے کے بعد ابو لہب کا حال برا تھا اور وہ بار بار کہتا جا رہا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین، فتح خیبر کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اطمینان سے تشریف فرما ہوئے تو ایک یہودیہ عورت زینب بنت حارث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی۔ اس نے ایک بکری کا گوشت زہر آلودہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ اس سے پہلے اس عورت نے معلوم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے کس حصے کا گوشت زیادہ پسند ہے اور اسے بتایا گیا کہ آپ کو دستی کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ اس نے دستی کے حصے کو خاص طور پر زہر آلودہ کیا اور پھر اسے اچھی طرح سے بھون کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی کا گوشت اٹھایا اور ایک نوالا منہ میں لیا مگر اسے نگلا نہیں، بلکہ فوراً اگل دیا اور فرمایا کہ اس بکری کی ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اسے زہر آلودہ کیا گیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا اور اس نے اقرار کیا کہ اس نے گوشت میں زہر ملایا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ میرے سامنے ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر آپ عام بادشاہوں کی طرح ہیں تو زہر کے اثر سے نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے اور میں راحت پالوں گی، لیکن اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس کی خبر دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس عورت کو معاف فرما دیا، مگر بعد میں اس زہر کے اثر سے حضرت بشیر بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص میں اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، ایک تاریخی موقعہ تھا جب خندق کی تیاری کے دوران ایک بڑا
اور سخت پتھر سامنے آ گیا جسے توڑنے میں سب بے بس ہو گئے، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور خود کدال اٹھا کر پتھر پر ضرب لگائی۔ پہلی ضرب سے چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، اس پر بھی چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں حقیقت میں بدل گئیں۔ روم اور ایران کے بیشتر علاقے جلد ہی اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے اور روم کے مختلف علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ البتہ قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا جسے فتح کرنے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو مکمل کرنے کے لیے کئی بادشاہوں نے کوششیں کیں۔ آخر کار تقریباً 800 سال کے بعد قسطنطنیہ کا یہ تاریخی شہر بھی اسلام کے زیر نگیں آیا اور یوں سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک اور افلاس کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تاکہ بھوک کا احساس کم ہو۔ اسی دوران ایک صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر باندھے گئے پتھر کا بوجھ محسوس کیا اپنے گھر گئے اور اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور گھر والوں کو موجود آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر کان میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سے 8 افراد کے لیے کھانا تیار ہے، آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے 60 سے 70 افراد کے ساتھ وہاں پہنچے۔ یہ منظر دیکھ کر اس صحابی کے چہرے پر تشویش نمایاں ہو گئی کہ اتنے زیادہ افراد کے لیے اس تھوڑے سے کھانے میں کس طرح کفایت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پریشانی بھانپ لی اور انہیں تسلی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سالن نکالتے رہو مگر تھالی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور روٹی نکالتے رہو مگر اوپر سے رومال نہ ہٹاؤ۔ معجزے کی شان یہ تھی کہ 7-8 افراد کے لیے تیار کردہ کھانے سے 60 سے 70 افراد نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جب تمام مہمان کھا کر چلے گئے تو کھانا اسی طرح سے بچا ہوا تھا جیسے پہلے رکھا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کا ایک اونٹ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی شکایت کو سمجھتے ہوئے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو لیکن کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے اور اس پر سختی بھی کرتے ہو۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر اس پر عمل کیا اور اس اونٹ کو 2 ماہ تک خوب کھلایا پلایا اور آرام دیا۔ 2 ماہ بعد وہ دوبارہ اسی اونٹ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس عرصے میں ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف اس کی دیکھ بھال کی ہے، اب اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم اسے دوبارہ کام میں لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی صحت کا جائزہ لیا اور ان کو اجازت دے دی۔ اس معجزے سے ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے حقوق بلکہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے تھے اور ان کی مشکلاتوں کو بھی سمجھتے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر تیار کر کے مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ اس
اس نئے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے رونق افروز ہوئے تو مسجد نبوی میں موجود خشک درخت کا وہ ستون جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خطبہ دیتے وقت ٹیک لگایا کرتے تھے بلک بلک کر رونے لگا۔ اس کے سسکنے اور بے قراری کو محسوس کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مؤخر کر دیا اور اس ستون کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا اور اسے دلاسا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ ستون میری جدائی میں غمگین ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے اسی باغ میں دوبارہ لگا دوں جہاں سے تجھے کاٹا گیا تھا، تجھے سرسبز و شاداب کر دیا جائے، یہاں تک کہ قیامت تک مشرق و مغرب سے آنے والے اللہ کے دوست حجاج کرام تیرا پھل کھائیں؟ اس درخت کے تنے نے جواب میں گویا عرض کیا کہ اے پیکر رحمت، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحاتی جدائی برداشت نہیں کر سکا، قیامت تک کی جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ میں تجھے جنت میں سرسبز و شاداب درخت بنا دوں جہاں تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے؟ درخت کے اس تنے جسے حنانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس نے یہ انعام قبول کر لیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس تنے کو ممبر کے قریب دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے فانی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر واپس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی والدہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے غسل کر رہی تھیں۔ غسل کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ناظرین، اسی طرح سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مال ہلاک ہو گیا ہے اور اہل و عیال بھوکے ہیں، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا اور بادل کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا فرمائی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سے ہاتھ نیچے نہیں فرمائے تھے کہ پہاڑوں کی طرح گھنے بادل آسمان پر چھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے بھی نہ آئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور مسلسل 8 دن تک برستی رہی۔ پھر اگلے جمعے کو وہی صحابی دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، بارش کی وجہ سے راستے بند ہو گئے ہیں اور تکلیف کا سامنا ہے، دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی اور اللہ کے حکم سے بارش رک گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چند کھجوریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور برکت کی دعا کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے ہاتھ میں لے کر دعا فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ انہیں ایک برتن میں ڈال دو اور جب ضرورت ہو تو اس میں سے ہاتھ ڈال کر نکالتے رہنا، مگر برتن کو کبھی الٹا کر کے خالی نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ برسوں چلتی رہیں اور کبھی ختم نہ ہوئیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کے دن وہ برتن گر کر گم ہو گیا، مگر جب تک وہ برتن ان کے پاس رہا اس میں سے کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوئیں۔ ناظرین، ہجرت کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ ام معبد کے خیمے کے قریب پہنچے۔ ام معبد کے پاس ایک کمزور بکری تھی جس میں دودھ نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری پر اپنا دستہ مبارک پھیرا، بسم اللہ پڑھا اور ام معبد کے حق میں دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے برتن میں دودھ دوہا یہاں تک
کہ وہ برتن بھر گیا۔ اسی برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا اور یہ دوسری مرتبہ بھی برتن لبالب بھر گیا، جس سے ام معبد اور ان کے اہل خانہ نے سیر ہو کر پیا۔ اس سفر میں ایک دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی دعوت پر دلیل مانگی۔ اس نے پوچھا کہ اس کلمے کی گواہی کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ درخت اس کی گواہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو بلایا تو وہ درخت اپنی جگہ سے چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا۔ اسی طرح ایک اور دیہاتی نے نبوت کی صداقت کی دلیل مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ایک خوشے کو بلایا تو وہ نیچے آیا اور نبوت کی گواہی دی۔ بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ خوشہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج بھی ہے جو بذات خود ایک عظیم باب ہے۔ ایک شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا خوب کہا ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو واضح فرمایا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سب ایک مخصوص قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے مختلف معجزات پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ معجزات عطا فرمائے، کسی کو 1، کسی کو 2 اور کسی کو 3 معجزے عطا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب معجزات لے کر آئے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور ہر ادا ایک معجزہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، آپ کا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کا ہر انداز معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے وہ ان کی حیات ظاہری تک محدود تھے اور ان کا مشاہدہ صرف ان کے زمانے تک ممکن تھا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ معجزہ دکھا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اس رات 14 تاریخ تھی اور چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ واقعہ مشرقین کے سامنے ہوا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس معجزے کا مشاہدہ کیا، اور اس معجزے کے بارے میں آج کل سائنس کیا کہتی ہے اور مزید کیا کیا شواہد ہیں وہ آگے اسی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین، اسی طرح سے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور اپنے دستہ مبارک کو ان کے سر پر داڑھی پر پھیرا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے زینت عطا فرما اور اس کے حسن و جمال کو دوام بخش۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند ہی بال سفید ہوئے۔ ان کا چہرہ ہمیشہ روشن اور صاف رہا اور تا دم آخر ان کے چہرے پر ایک ذرہ برابر بھی شکن ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جسے وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرنے
کرنے کے کام میں استعمال کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اونٹ قابو میں نہ رہا اور اس نے انصار گھرانے کو اپنی پشت پر پانی ڈالنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک اونٹ تھا جس سے ہم کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، مگر اب وہ قابو میں نہیں آ رہا اور کوئی کام نہیں کرتا۔ ہمارے کھیت اور باغ پانی کی کمی کے باعث سوکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اٹھو اور سب مل کر اس انصاری کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ ایک کونے میں کھڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرف بڑھے تو انصاری کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ دیوانگی کی کیفیت میں ہے اور ہمیں خوف ہے کہ کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو ہی اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ آپ کی طرف بڑھا اور قریب آ کر آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی کو تھپکا اور اسے دوبارہ انصار کے کام پر لگا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر بشر کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس قدر و منزلت کی وجہ سے جو شوہر کو بیوی پر حاصل ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک بار سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف یعنی گرہن کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑنے کا ارادہ کیا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کچھ پیچھے ہٹ گئے، اس کا کیا سبب تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت نظر آئی اور میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑنے کا ارادہ کیا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ ناظرین، اب ہم چاند کے 2 ٹکڑوں والے معجزے کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک رات ابو جہل ایک بڑے یہودی عالم اور چند ساتھیوں کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے نبیوں نے معجزات دکھائے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ بولو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو جہل کچھ سوچ میں پڑ گیا تو یہودی عالم نے کہا کہ آسمان پر جادو نہیں چلتا۔ ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور کہا کہ چاند کو اس طرح سے 2 ٹکڑے کر دو کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقان پر جا پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقان پر نمودار ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ یہ منظر دیکھ کر یہودی عالم ایمان لے آیا، مگر ابو جہل نے کہا کہ محمد نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ شق القمر کی یہ گواہی ان قافلوں کے مسافروں نے بھی دی جو اس وقت مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ناظرین، ڈاکٹر زغلول النجار جو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ماہر ارضیات کے پروفیسر تھے، قرآن مجید میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ اور مصر کی سپریم کونسل آف اسلامی امور کی
کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ وہ برطانیہ کے مغرب میں کارڈف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہے تھے۔ اس لیکچر کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جب وہ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع گفتگو کر رہے تھے تو ایک نو مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور ایک خاص آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر زغلول النجار نے جواب دیا کہ نہیں، سائنس حیرت انگیز اشیاء یا واقعات کی تشریح اپنے اصولوں سے کر سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت امر ہوتا ہے جس کو سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزہ ان لوگوں کے لیے قطعی سچائی کی دلیل ہوتی ہے جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ہم اسے معجزہ اس لیے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہوتا تو ہم اسے اس دور کے لوگوں کے لیے معجزہ نہیں مانتے۔ ڈاکٹر زغلول النجار، جو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پروفیسر ہیں اور قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک لیکچر کے دوران ایک نو مسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ قرآن میں ایک سائنسی حقیقت نہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ معجزات کو سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ مافوق الفطرت ہیں اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی نشانی کے طور پر ظاہر ہوا۔ پھر ڈاکٹر نے اس معجزے کا تاریخی پس منظر بیان کیا کہ مکہ کے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جبل ابو قیس اور دوسرا جبل قیقعان پر نمودار ہوا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کچھ کفار نے اسے جادو قرار دیا، مگر جب مکہ کے باہر سے قافلے آئے تو ان سب نے بھی اس معجزے کی گواہی دی۔ اس واقعے کے دوران ایک برطانوی مسلم نوجوان داؤد موسیٰ پیٹکاک کھڑے ہوئے اور بتایا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا اور قرآن کی تفسیر انگریزی میں پڑھتے ہوئے سورۃ القمر کی آیات پر ان کی نظر پڑی۔ انہوں نے سوچا کہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ممکن ہے اور یہ کیسے ہوا ہوگا۔ بعد میں ایک دن وہ ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہے تھے جس میں 3 امریکی ماہرین فلکیات سے میزبان نے سوال کیا کہ چاند پر تحقیق کا کیا فائدہ ہے۔ ان سائنسدانوں نے بتایا کہ چاند کی ساخت کا معائنہ کرتے ہوئے انہیں ایک ایسی پٹی ملی ہے جو چاند کو ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک کاٹتی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر جڑ گئے۔ یہ بات سن کر داؤد موسیٰ حیران ہو گئے اور ان کے دل میں آیا کہ اللہ نے مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے امریکیوں کو استعمال کیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ مذہب واقعی سچا ہے اور پھر سورہ قمر کو دوبارہ پڑھا۔ یہ آیات ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئیں۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی فالج اور جزام جیسی بیماریوں میں مبتلا تھی اور چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بت کے پاس بیٹھتے اور اپنی بیمار بیٹی کو اس کے سامنے بٹھا کر کہتے کہ میری یہ بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج کر دے، اگر تیرے پاس شفا ہے تو اسے مصیبت اور بیماری سے نجات دے۔ سالوں تک وہ اپنے بت سے اسی حاجت کی برآری کے لیے دعا کرتے رہے، مگر اس بت نے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی بیٹی کی حالت میں کوئی بھی تبدیلی
تبدیلی نہیں آئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کی ہوا چلی اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت کا ادراک ہوا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کب تک ہم اس بہرے اور گونگے پتھر کی عبادت کرتے رہیں گے جو نہ سنتا ہے نہ بات کرتا ہے؟ میں اسے دین حق نہیں سمجھتا۔ ان کی اہلیہ نے جواب میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کسی صحیح راستے پر لے چلیں، امید ہے کہ ہم حق کو پا لیں گے۔ یقیناً اس مشرق و مغرب کا کوئی نہ کوئی حقیقی خدا ہوگا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنے گھر کی چھت پر بت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک نور دیکھا جس نے تمام آفاق کو بھر دیا اور ساری کائنات کو روشنی سے منور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت سے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ حقیقت کا مشاہدہ کر سکیں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ فرشتے قطار در قطار ایک گھر کے گرد جمع ہیں، پہاڑ سجدہ ریز ہیں، زمین خاموش اور ساکن ہے، درخت جھکے ہوئے ہیں، ہر طرف خوشی اور مسرت کا سما ہے۔ پھر ایک آواز سنائی دی، ہدایت دینے والے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بت کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت اوندھا پڑا ہوا ہے۔ حیرانی میں انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کا ظہور ہو رہا ہے؟ یہ کیسی خوشخبری سنائی دے رہی ہے؟ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بت کو غور سے دیکھا تو وہ بت کہہ رہا تھا، توجہ سے سنو، ایک بہت بڑی خبر کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لے آئی ہے جو کائنات کو شرف بخشے گی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں جن کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ نبی ہیں جن سے حجر و شجر بات کریں گے، چاند ان کی خاطر دو ٹکڑے ہوگا، اور وہ نبی ربیعہ و بنی مضر کے سردار ہیں۔ یہ سن کر حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرانی سے اپنی زوجہ سے کہا، کیا تم سن رہی ہو؟ یہ بے جان پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی زوجہ نے عرض کیا کہ اس سے مولود محترم کا اس میں گرامی تو دریافت کریں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بت سے سوال کیا کہ اے غیبی آواز جو اس سخت پتھر کی زبان سے گفتگو کر رہی ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے قوت گویائی عطا فرمائی، یہ تو بتا کہ اس پیدا ہونے والی ہستی کا اس میں گرامی کیا ہے؟ تب آواز آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین تہامہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے۔ شدید دھوپ میں بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہے گا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ چلو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلیں تاکہ ان کے سبب ہم راہ حق پا سکیں۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کی بیٹی جو نیچے گر کر بیمار پڑی ہوئی تھی چھت پر ان کے پاس آ کھڑی ہوئی اور انہیں اس کا علم بھی نہ ہوا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، اے بیٹی، کہاں گیا تیرا وہ درد اور بیماری جس میں تو ہمیشہ مبتلا تھی، اور کہاں گیا تیرا بے قراری کی وجہ سے راتوں کو جاگنا؟ بیٹی نے جواب دیا، اے میرے والد محترم، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے ایک نور ہے اور ایک شخص میرے قریب آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ نور کس کا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ شخص کون ہے جس کا نور مجھ پر چمک رہا ہے؟ مجھے جواب ملا کہ یہ نور بنی عدنان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جن سے ساری کائنات معطر ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب ملا کہ ان کا مبارک نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو قیدیوں اور مصیبت زدوں پر رحم فرمائیں گے اور مجرموں کو معاف کریں گے۔ میں نے پوچھا کہ ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا دین حنیف۔ میں نے پوچھا ان کا نسب کیا ہے؟ جواب ملا قریشی عدنانی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی عبادت کریں گے؟ جواب ملا خدا وحدہ لا شریک کی۔ میں نے پوچھا اے مجھ سے مخاطب ہونے والے، تو کون ہے؟ جواب ملا میں ان کی آمد کی بشارت دینے والے فرشتوں میں سے ایک ہوں۔ میں نے فرشتے سے کہا کہ جو دکھ درد میں مبتلا ہوں اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، بارگاہ رب العزت میں ان کی عظمت
عظمت اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ پیش کرو کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنا راز اور اپنی برہان ان کو ودیعت کر دی ہے، اب جو بھی ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرے گا میں اسے قبول کروں گا، اور قیامت کے دن اپنے نافرمان کے حق میں بھی ان کی شفاعت قبول کروں گا۔ پس میں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کمال کا وسیلہ دے کر دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیے۔ اب جب کہ میں بیدار ہوئی تو بالکل تندرست ہو چکی تھی، جیسا کہ آپ مجھے اب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یقیناً اس نومولود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر خوش آئندہ اور دل آویز ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب و غریب نشانیاں سن اور دیکھ رہے ہیں۔ میں ضرور ان کی محبت میں وادیاں اور گھاٹیاں عبور کرتا ہوا ان کی بارگاہ تک پہنچوں گا۔ چنانچہ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ قافلے کے ہمراہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا پتہ پوچھا اور پھر دروازے پر دستک دی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے دروازے پر آ کر فرمایا، میں ہرگز اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نہیں نکالوں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کی طرف سے نقصان پہنچائے جانے کا خوف ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن سے جدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی زیارت کے لیے اپنا دین ترک کیا ہے اور اپنے بدنوں کو تھکاوٹ سے چور کیا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کچھ دیر کے لیے دروازے سے ہٹیں اور پھر واپس آ کر انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اجازت پا کر شرف باریابی حاصل کیا اور انوار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کیا تو بے اختیار تکبیر اور تحلیل کے نعرے ان کی زبانوں پر جاری ہو گئے۔ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے چہرہ مبارک سے نقاب ہٹایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ایسی روشنی نمودار ہوئی کہ اس کی کرنیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ سب خوشی و مسرت سے بے خود ہو گئے اور قریب تھا کہ رعب و دبدبے سے بے ہوش ہو جاتے، لیکن سنبھل گئے اور آگے بڑھ کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے ان سے فرمایا کہ جلدی کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے چھپا کر رکھوں گا اور آپ کے مقام کو مخفی رکھوں گا۔ اس سعادت کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خودی میں اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور کہا، مجھے دوبارہ حضرت آمنہ کے در دولت پر لے چلو، ان سے دوبارہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی بھیک مانگتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھی ان کی بے قراری دیکھ کر واپس چل پڑے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے پہنچے تو دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے لپٹ گئے اور اسی وقت اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو جنت میں پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ غزوہ خیبر کے موقع پر پیش آیا۔ ایک یہودی چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا مسلمانوں کے لشکر کے قریب آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہ حیران تھا کہ اتنے بڑے سردار ایک سادہ خیمے میں کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور چرواہے نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا کیا رتبہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگا لیں گے۔ چرواہے نے حیرت سے کہا کہ
آپ مجھ جیسے ایک سیاہ فام اور بدبودار چرواہے کو گلے لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور اللہ تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا۔ چرواہا کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت صرف جہاد فرض ہے۔ چرواہے نے کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا آپ میری ضمانت لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم شہید ہوئے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور تمہاری بدبو کو خوشبو میں اور سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بکریاں واپس کراؤ کیونکہ یہ تمہارے پاس امانت ہیں۔ چرواہا بکریاں واپس کرایا اور جنگ میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی شہادت کو دیکھا اور فرمایا تم اسے نہیں پہچانتے مگر میں جانتا ہوں کہ یہ جنت میں ہے۔ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں اور بدبو خوشبو میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے جب ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ دیہاتی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہاں، یہ درخت میری نبوت کی گواہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو بلایا اور وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ درخت کا یہ معجزہ دیکھ کر دیہاتی حیران رہ گیا اور فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عقیدت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس کے بعد دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستہ مبارک کو بوسہ دینے کی اجازت طلب کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوشی اجازت دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استنجا کے لیے پردے کی ضرورت پیش آئی مگر وہاں کوئی آڑ نہیں تھی۔ میدان میں 2 درخت تھے جو کافی فاصلے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ تھامے اور اسے چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی شاخ پکڑ کر اس سے بھی چلنے کا اشارہ دیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں درخت مل گئے اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آڑ میں اپنی حاجت رفع کی۔ بعد میں دونوں درخت آپ کے اشارے پر اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ امام ترمذی نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعثت کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا اور میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت ایسی ہے کہ جہاں سے بھی گزرتے انسان اور غیر انسانی قوتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا کرتی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ وہ خود بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اپنی مخلوقات کو بھی اس عمل کی ہدایت فرمائی ہے۔ لیکن انسان ایسا ناقدرہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کی اس ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے بحث میں الجھ جاتا ہے۔ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت ہر شخص کی بھلائی کے لیے ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے جو اسے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوں اور درود
پاک کمنٹس میں بھی ضرور تحریر کر دیں۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات بھی موجود ہیں جن میں درختوں اور پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں تشریف لے گئے تو جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا وہ کہتا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ امام بہقی نے حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی ہم کسی وادی میں داخل ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، اور میں یہ سب سن رہا ہوتا۔ ناظرین، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لکودک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، لہٰذا وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہیں، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ سالہ سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے بھی گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا کہ بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ بولے کہ ہم سب تو آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہیں درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا کہ نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس سے سب کی حیرانی اور بھی بڑھ گئی کہ ایک تو یہ خلاف معمول دعوت اور اس پر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا کہ آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بخدا ضرور کوئی بات ہے،
चुनाचे बहीरा ने एक शख्स को हज़रत अबू तालिब के डेरे पर भेजा जो वहां जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया। बहीरा और तमाम मेहमान बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। बहीरा की नजरें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो जम कर रह गई और वो टिकटिकी लगाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता ही रहा। सबने खाना खाया और इधर उधर फैल गए। कोई चहल कदमी कर रहा था तो कोई घूम घूम कर बहीरा का गिरजा घर देख रहा था। उस वक्त बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला कि बेटा, तुम्हें लात व उज़्ज़ा की कसम जो कुछ पूछूं बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात व उज़्ज़ा की कसम ना दीजिए। बहीरा ने कहा, अच्छा, खुदा की कसम जो कुछ पूछूं सब बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए, क्या पूछते हैं। अब बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ही के बारे में मुख्तलिफ सवाल करने लगा। कुछ मिजाज और तबीयत का हाल पूछा, कुछ आदत व अखलाक के बारे में दरियाफ्त किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में आपके चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आ गए। बहीरा ने पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन होता है। अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बहीरा बोला, ये कैसे हो सकता है, मेरे इल्म के मुताबिक ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। इस लड़के का बाप जिंदा हो ये हो ही नहीं सकता। हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहीरा की मालूमात देखी तो दंग रह गए। बोले, हाँ, ये मेरा भतीजा है। बहीरा ने कहा, और इसका बाप। अबू तालिब बोले कि अभी ये माँ के पेट में ही था कि बाप का इंतकाल हो गया। बहीरा बोला, तुमने सच कहा, तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर बाआवाज़ बुलंद कहने लगा, ये सरकार दो आलम हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। अल्लाह ने इन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया है। अहले काफिला बहीरा की ये बातें सुनकर हैरत व ताज्जुब में डूब गए। काफिले में से एक कुरैशी रईस ने पूछा, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, आपको ये बात कैसे मालूम हुई। बहीरा ने जवाब दिया कि जब आप लोग आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि तमाम दरख्त और पत्थर इनके सामने सजदा कर रहे थे और एक बदली इनके सर पर साया किए हुए थी। और जब काफिला उस दरख्त के नीचे विराजमान हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह थे जहां उस दरख्त का साया खत्म हो जाता है। तो उस दरख्त ने फौरन झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर साया कर दिया। ये खुसूसियत सिर्फ अंबिया कुराम को हासिल होती है। इसके अलावा मैं उन्हें मुहर नबूवत से भी पहचान सकता हूँ जो इनके दोनों कंधों के दरमियान होगी। ज़याफत से फारिग होकर बहीरा ने अबू तालिब से दरख्वास्त की कि तुम अपने भतीजे को वापस ले जाओ। खुदा की कसम, जिस हद तक मैंने इन्हें पहचान लिया है, अगर रोमी यानी यहूदी इन्हें देखेंगे तो अलामात नबूवत और मोजज़ात की मदद से इन्हें पहचान कर इनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। यूं जनाब अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काफिले के हमराह मक्का मुकरमा वापस आ गए। जदीद साइंस के तजर्बात और तहकीकात से ये साबित हो चुका है कि शजर और हिजर भी शऊर रखते हैं। मौजूदा जोग्राफियाई हुदूद के मुताबिक ये दरख्त उर्दन में मौजूद है। हुकूमत उर्दन ने इसके करीब हिजाज से शाम को जाने वाली इस तिजारती शाहराह के आसार भी तलाश कर लिए हैं और इस दरख्त की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जो नाजरीन इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसकी अहम निशानी ये है कि सैकड़ों मील तक लको दक तपते सहरा में उगा हुआ ये तन्हा दरख्त मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस दरख्त की ज़ियारत का मौक़ा नसीब फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात पर कामिल ईमान नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ वाला बनाए, आमीन। नाज़रीन, ये कुछ मोजज़ात थे जो आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत से मोजज़ात हैं जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि
आलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, लेकिन उनका ज़िक्र हम आने वाली किसी वीडियो में करेंगे। अगर आपको इन मौजज़ात की तफसील सुनने में दिलचस्पी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आज की वीडियो के बारे में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।